نمبر 105 ختم ہو کر 106 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ والذین اور جن لوگوں نے اتخذوا بنائی مسجد ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کی ترویج کے لیے، وتفریقا اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان، وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا اور یہ کیمپ تھا یا مرکز تھا، لمن اس شخص کے لیے، حاربہ جس نے جنگ کی، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قبل پہلے سے۔ اور یہ مرکز تھا اس شخص کے لیے کہ جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا آ رہا تھا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ اور ضرور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور ضرور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا مگر، الحسنى بھلائی کا، ان اردنا الا الحسنى ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، واللہ یشہد اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انہم کہ بے شک یہ، لکاذبون جھوٹے ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ بھی انہی غزوہ تبوک کے ایام میں پیش آیا، اور وہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، اور اس نے عیسائی مذہب کے مطابق رہبانیت اختیار کر لی تھی، یعنی گوشہ نشیں ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی بڑی عزت تھی، یہ بڑا نیک آدمی ہے، دنیا داری ترک کر دی ہے اس نے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی بڑی عقیدت اور بڑی عظمت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ، آپ نے اس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرے۔ یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا، اسلام کی بالکل مخالف۔ چنانچہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور غزوہ حنین تک جتنے واقعات ہوئے ان میں اس نے بھرپور کوشش کی مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور غزوہ حنین بھی ہو گیا تو یہ شخص شام بھاگ گیا،
وہاں جا کر اس نے مدینہ کے منافقین سے رابطہ رکھا اور ان کو کہا کہ میں جو روم کی حکومت ہے، روم کی حکومت، میں اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے قائل کرتا ہوں۔ ظاہر ہے عیسائی مذہب کا تھا، راہب تھا، صاحب علم تھا، اور روم جو تھی وہ بھی عیسائی سلطنت تھی۔ پاپا روم آج بھی بڑا مشہور ہے، اور آج جس کو اٹلی کہتے ہیں نا روم کو، تو وہ عیسائیت کا مذہبی مرکز ہے، ویٹیکن سٹی وہیں پر ہے۔ تو کہتا میں ان کو نا کوشش کرتا ہوں، آمادہ کرتا ہوں کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، مسلمانوں پر حملہ کریں، لیکن تم ایسا کرو کہ وہاں پر نہ کوئی مرکز بناؤ، ایسا مرکز کہ جہاں اسلحہ جمع کرو، اور وہاں پر تم اپنے جو تمہارے ہم خیال لوگ ہیں وہاں ان کو ٹھہراؤ، اور میری طرف سے بھی کوئی بندہ اگر تم تک پہنچا کرے گا تو وہ وہی مرکز میں پہنچا کرے گا۔ اور اس نے کہا ایسا کرو کہ جو مرکز بناؤ نا وہ مسجد بناؤ، مسجد بناؤ تاکہ تم پر کسی قسم کا شک بھی نہ ہو۔ چنانچہ مدینہ کے جو منافقین تھے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی کچھ لوگ مسجد نبوی نہیں آ سکتے، قباء وہاں بھی نہیں جا سکتے، تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہاں ایک مسجد بنا لیں تھوڑے سے فاصلے پر، قباء سے تھوڑے سے فاصلے پر، تو ذرا آسانی ہو جائے گی نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو اگر آپ بھی ایک مرتبہ وہاں تشریف لے آئیں تو برکت ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدینہ تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو وقت نہیں ہے، اور اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں آؤں گا اور یہاں ٹھہروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ پر یہ آیات اتری، یہ والی آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں، کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا مقصد قطعاً کوئی اللہ کی عبادت، اسلام کی خدمت، مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد محض شر، انتشار، فساد اور کفر کی ترویج ہے۔ دیکھتے ہیں جی، والذین، اور جن لوگوں نے اتخذوا بنائی مسجدن، مسجد، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد ضرار پڑ گیا، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد ہی نقصان پر تھی، وکفرن، اور کفر کی ترویج کے لیے، یعنی ان لوگوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی ترویج کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا، اور یہ مرکز تھا لمن، اس شخص کے لیے، حارب اللہ وَرَسُولَهُ مِن قبل، جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا آ رہا ہے، وہ ابو عامر۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا، نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا الحسنى، مگر بھلائی کا، ہمارا ارادہ تو بھلائی ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے یہاں آ جائیں گے۔ واللہ یشہد، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اور آگ لگا دو اس جگہ کو، جلا کے راکھ کر دو۔ لا تقم، آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے گا، فیہ، اس مسجد میں، ابدا، کبھی بھی۔ یہ کھڑا ہونا قیام، اور مسجد میں اگر قیام ہو تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی اس کے اندر قیام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد، وہ مسجد، یقیناً کہ وہ مسجد، اس سسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، اسی سے تاسیس بھی آتا ہے نا، یوم تاسیس، وہ دن جس دن بنیاد رکھی گئی، اس سسا،
اساسی بھی آتا ہے اسی سے نا، کہتے ہیں نا یہ اساسی لوگ ہیں ہمارے، اساسی بنیادی لوگ ہیں، فاؤنڈر ممبر جسے کہتے ہیں. اسسا بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر، خوف خدا پر. وہ مسجد کہ جس کی بنیاد خوف خدا پر رکھی گئی، من اول یوم، روز اول سے ہی، روز اول سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں. اور اس سے دو مسجدیں مراد ہیں، مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی بھی. سب سے پہلے جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف فرما لا رہے تھے تو قباء کی بستی میں قیام فرمایا، 14 دن قیام فرمایا، اور وہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی. یہ مسجد قباء ہے. اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں مسجد تعمیر فرمائی. تو دونوں مراد ہیں. لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، روز اول سے ہی، احق، زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، وہ پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ، اور اللہ، یحب، پسند فرماتے ہیں، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. افمن، کیا وہ شخص، افمن، کیا وہ شخص، اسسا، جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف پر، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی پر. جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، یا اپنی مسجد کہہ رہے ہیں، جس نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی اللہ کے خوف اور اللہ کی رضامندی پر. خیر، کیا وہ بہتر ہے، امن، یا وہ، اسسا، جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، علی پر، شفا کنارہ، جرف گڑھے کا، گڑھا، ہارن منہدم ہونے والا. علی شفا جرف ہارن، منہدم ہونے والے گڑھے کی کنارے پر، منہدم ہونے والے گڑھے کے کنارے پر. فانہار بہ، اور وہ کنارہ اس کو لے گرے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. اب یہاں جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، بے شک پس منظر میں ایک واقعہ چل رہا ہے کہ اس شخص نے ایک مسجد بنائی، وہ قطعاً خوف خدا کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اور وہ قطعاً اسلام کی خدمت کے لیے نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بلانے کا مقصد دھوکہ دینا ہے، برکت حاصل کرنا نہیں ہے. پس منظر میں یہ واقعہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسی غلط نیتوں سے مسجد بناتا ہے تو وہ تو ایسے ہے کہ ایک گڑھے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، کسی شخص نے عمارت بنائی تو لامحالہ اس کا انجام کیا ہے کہ وہ عمارت بھی گرے گی اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی گڑھے میں گریں گے. اور گڑھے سے کیا مراد ہے؟ جہنم. گویا جہنم کے کنارے پر انہوں نے اپنی عمارت بنائی اور وہ عمارت اب ان کو لے کر جہنم میں گر کے رہے گی. اب اس آیت میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جب بھی مسجد کی تعمیر کی جائے تو اس کے پیچھے جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف
انسانوں کی اصلاح، یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر کسی ضد پر، انا پر، برادری ازم پر یا اور اس طرح کی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. یہ رہتے ہیں ادھر، وہ علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بہرحال یہاں سے کوئی 200-250 کلومیٹر وہ آ جائے گا ابھی انشاءاللہ العزیز. تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ وہ نا نیم دیہات اور نیم شہر ایسا سا ہے. میں نے دیکھا 2 مسجدیں بنی ہیں اور دونوں آمنے سامنے، درمیان میں ہے کوئی 200-250 فٹ کا فاصلہ، لیکن یوں آمنے سامنے. مجھے بڑا عجیب سا لگا. راستہ ہے نا درمیان میں، راستے کے ایک طرف ایک مسجد ہے اور اس طرف دوسری مسجد ہے، اور دونوں کے رخ یوں آمنے سامنے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، 2 مسجدیں اور یوں جیسے نا لڑوانا ہے، لڑنے والی ایک دوسرے سے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں اس طرح ہے کہ یہ جو مسجد ہے نا یہ پہلے بنی ہے، اور یہ جو جولائیں ہوتے ہیں نا انہوں نے بنائی تھی، جولائیں انہیں بنائی تھی. یہ مسجد جو ہے نا پھر ہمارے علاقے میں شاہ ہیں انہوں نے بنائی ہے. انہوں نے کہا جولائیاں دی مسجد اسی کیوں جائیے، اسی نہیں جانا، اسی اپنی الگ مسجد بناواں گے. یہ مسجد ہے جو تکبر پر بنائی گئی ہے، تکبر پر، انا پر، ضد پر بنائی گئی ہے یہ مسجد. اس مسجد میں ہم کیوں جائیں، جولائیاں دی مسجد ہے. یہ ہندوازم کے اندر ہے، اونچ نیچ، ذات پات، یہ ہندو مذہب ہے. اسلام نے اس پر لعنت کی ہے، اسلام نے انسانیت کو نکالا ہے اس میں سے. سنو کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں. تم سب کے سب برابر ہو. یہ اسلام نے پیغام دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد جو ضد، انا، تکبر، مخالفت ان بنیادوں پر بنائی جائے، فانہار بہ فی نار جہنم، تو وہ اپنے بنانے والے کو لے کر جہنم کی آگ میں گرے گی، جہنم کے گھڑے میں گرے گی. تو اللہ کا گھر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف پر، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے. مسجد کے بنیادی مقاصد یہ ہوتے ہیں. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. لا یزالو، ہمیشہ ہمیشہ، بنیانہم، ان کی یہ عمارت، ہمیشہ ان کی یہ عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی. اب قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں کہا یہ مسجد، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو مسجد بنائی. قرآن اس کو مسجد تصور ہی نہیں کر رہا، عمارت ہے بس، وہ 4 دیواری کھڑی کی ہے انہوں نے. قرآن کریم نے اس کو مسجد تصور ہی نہیں کیا، کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ یہ مسجد ہے. لا یزالو، ہمیشہ، بنیانہم، ان کی یہ عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی، ریبتن، یہ کھٹکتی رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ریبتن فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا، یہاں تک کہ ان تقطع، اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قلوبہم، ان کے دلوں کو، اللہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں. ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی، اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، ایمان والوں سے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، بِأَنَّ، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، الجنہ، جنت ہے.
اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. یقاتلون، اچھا کس بنیاد پر خریدے؟ اللہ نے خریدے، جنت دوں گا. کیوں بھائی، کرنا کیا ہے کہ اللہ جنت ملے گی، ٹھیک ہے، کس بنیاد پر؟ تو فرمائیں یقاتلون کہ یہ جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون، وہ دشمن کو بھی مارتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی شہید ہوتے ہیں. وہ دشمن کو مارتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں. وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس پر، حقا، سچا، فی التورات، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے قتال کرے گا، جہاد کرے گا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت ہے. اور یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اب انشاءاللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے، سورہ الصف آئے گی. وہاں پر آتا ہے کہ الا ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں سے بھی اور اپنی مالوں سے بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں بخش دیں گے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کی جنتوں میں بہترین ٹھکانے اور محلات اور رہائشیں اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کی رضا حاصل ہوگی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. وہاں پر بھی بعینہ، یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال خرید لیے ہیں کہ تمہیں اللہ جنت دیں گے. کب؟ جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ لڑو گے، جہاد کرو گے. اور وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اس پر سچا وعدہ ہے قرآن میں، تورات میں اور انجیل میں. ومن، اور کون، اوفا، زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے. اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، پس تم خوش ہو جاؤ، پس تم خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنے اس معاملے پر، یا اپنی اس بیع پر. بیع خرید و فروخت، خرید و فروخت، تم اپنی اس خرید و فروخت پر خوش ہو جاؤ. الذی بایعتم بہ، جو خرید و فروخت تم نے اللہ سے کی. وذالک، اور یہی ہے، هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. چلیں جی، آج یہیں تک.